نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کیا میں دنیا بدل سکوں گا. کیا ہے آگہی، کیا ہے، کیا ہے آگہی، کیا ہے تیرگی، کیا ہے روشنی، کیا ہے. آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ، آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ، پر یہ نہ سمجھا کہ آدمی کیا ہے. صدر زیرکار، میں وقت کی راہ گزر میں کھڑا ہوں. میرے سامنے روز و شب کا عروج و زوال، لیل و نہار کی طویل تاریخ ہے. بنیاد انسانی رویے، قوموں کی تقدیریں اور انقلابیات کی تباہی میرے معصوم تمناؤں کے خوبصورت باغ کو زمین بوس کر رہے ہیں. حضور والا، میری سوچ کی امنگیں مجھے مستقبل کے نئے خوابوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں. حضور والا، میری فہم و افراز ایک لمحے کے لیے ڈگمگاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں شب طریق کو ساتھ کر سکوں گا؟ کیا میں آج کا بچہ کل کا نبال اس قوم کی تعمیر کر سکوں گا؟ کیا میں اپنی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ دنیا بدل سکوں گا؟ اور جناب والا، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوئے اس بچے کو جواب نامے ملتا ہے میں دنیا کو کیسے بدلوں. میرے قولوں فعل میں تضاد ہے، میرا ظاہر میرے باطن سے مختلف ہے. میں امیر اور غریب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا. میں گورے کو کالے سے ممتاز سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناب والا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کی بجائے دنیاوی طاقت پر یقین رکھتا ہوں. تو پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا میں دنیا بدل سکوں گا؟ نہیں 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 جناب والا، ہرگز نہیں. اور پھر مایوسی کا اس دور میں ایک تارا چمکتا ہے. میرا یقین میری مایوسی پہ غالب آتا ہے. تاریکی کے پیچھے چھپی روشنی میری آنکھوں کو جگہ چوک کر دیتی ہے اور ایک غیبی آواز آ کے مجھے کہتی ہے جلال آگ میں شوق بڑھ کے صحاب پیدا کر، جلال آگ میں شوق بڑھ کے صحاب پیدا کر. اجل بھی کام اٹھے، اجل بھی کام اٹھے، وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. حضور والا، میں نہیں کی کتاب سے پوری طرح باہر نہیں آیا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تم تو اس نبی کے غلام ہو جس نے ہر طرح کے جنگی ساز و سامان کے بغیر کفار کے 1000 لشکر میں 313 مجاہدین کو کھڑا کیا. ہم جانتے تھے کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈال نہ تھی، ڈھال تھی تو تلوار نہ تھی. جب نبی عالی شان نے 313 کو لایا تو چشمے فلک نے دیکھا کہ انہوں نے دنیا کو کیا، پوری کائنات کو بدل دیا. حضور والا، میری سوچ کا دائرہ بدل جاتا ہے، عقل کی کتیاں سلجھ جاتی ہیں اور میں پکار پکار کر کہنے لگتا ہوں ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میرا فضل و ایمان اور نبی عالی شان کو ہی ہاتھ تاکہ تسلیم کروں تو میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں حیدر کرار کی تلوار بن کر چمکوں تو ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں. اگر میں آج اپنے اندر 313 والا جذبہ پیدا کروں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچا مرد مومن بن جاؤں تو حضور والا، میں دنیا بدل سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں. ابھی مجھے کہنے دیجئے، ابھی مجھے کہنے دیجئے، لو تم بھی سنو، لو تم بھی سنو، حاکم بھی سنے. ایک بات سنانے آیا ہوں، میں پھر سے معمولیت کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں. یہود کے خونے ناک سے، یہود کے خونے ناک سے رنگین ہے جن کی تلواریں، میں اس شاہی دیوانوں کی تلوار گرانے آیا ہوں. اس دور سخن کی محفل میں، اس دور سخن کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، میں اس دستور کو بدلوں گا. یہ بات بتانے آیا ہوں، یہ بات بتانے آیا ہوں.